جیسے آپ نے کہا کہ مائنڈ یور اون بزنس، میں پہلے تو یہ بتا دوں کہ مائنڈ یور اون بزنس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ڈفرینٹ آسپیکٹس ہیں. ضروری نہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہو. جتنے یہ محاورے بنتے ہیں، جارگنز بنتے ہیں، کوئی میٹافرز بنتے ہیں، لازمی نہیں ہوتا کہ وہ یونیورسل ٹروتھ بن گئی ہے اور وہ جو انہوں نے کہہ دیا بالکل فرسٹ کلاس ہے. ایسا نہیں ہے. بعض اوقات اس کے دوسرے اسپیکٹ بھی دیکھنے پڑتے ہیں اور اس میں بڑا ہی فرق پڑ جاتا ہے. اور اگر آپ ریلیجیسلی اس کے ایک اسپیکٹ کو لے کے چلو تو نقصان بھی ہو سکتا ہے. کاروان حکمت. Let's learn together, let's grow together. بچپن میں ایک کہانی پڑھی تھی، اس میں انہوں نے کہا، وہ کہانی یہ تھی کہ ایک گدھا ہے، ایک کتا ہے، ایک کمہار کے پاس وہ ہیں، اور رات کے وقت وہ جو کتے کے بارے میں جو ڈسکرائب کیا ہے کہ وہ بڑا سست ہوتا ہے، سوتا رہتا ہے رات کے وقت، اور گدھا اسے کہتا رہتا ہے کہ تمہاری ڈیوٹی رات کے وقت ہے اور تم سوتے رہتے ہو، اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا. ایک دن اس کے گھر چور آتا ہے، گدھا دیکھتا ہے کہ کتا تو بول نہیں رہا، خیر گدھا ہی ڈھیچو ڈھیچو کرنے لگتا ہے، شور مچاتا ہے، اور جب کمہار اٹھ کے آتا ہے تو چور بھاگ جاتا ہے. تو وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیوں شور مچا رہا تھا. اور اس کے بعد جب دوبارہ 2-4 دن بعد وہ چور پھر آتا ہے، وہی سچویشن ہوتی ہے کہ گدھا آوازیں نکالتا ہے. اور تیسری دفعہ جب ایسا ہوتا ہے تو کمہار کو بڑا غصہ ہوتا ہے، چڑھتا ہے کہ یار یہ کیا بات ہے کہ روز رات کو اتنا شور مچاتا ہے، مجھے ڈسٹرب کرتا ہے. وہ ڈنڈے سے اس کی خوب خاطر تواضع کرتا ہے. اور جب یہ سارا اس کو تکلیف میں پریشان ہوتا ہے تو اس کو کتا کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں کیا ضرورت تھی کہ میرے معاملے میں ٹانگ اڑاتے، تم اپنے کام سے کام رکھو اور مائنڈ یور اون بزنس. یہ ہمیں سٹوری کلاس 3 میں نے پڑھی تھی انگلش میں، اور مجھے بڑی دل پہ لگی کہ یار دوسروں کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. بات تو صحیح تھی. کیسے صحیح؟ کہ جیسے ہمارے بہت ساری خواتین بھی کرتی ہیں، ہم لوگ بھی کرتے ہیں، دفتر میں بھی گوسپ ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا ہو گیا، وہ کیا، انہوں نے آج گھر میں کیا پکایا ہے، کون کون بیٹھا تھا، لڑائی تو نہیں ہوئی، ان کی بیٹی گھر میں آئی ہوئی ہے، سسرال میں ساس سے لڑکے آئی کہ ویسے آئی ہے. یہ ساری انکوزیٹیونیس جو ہے نا خام خواہ کی، جس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ کو کیا تعلق ہے کہ کوئی گھر میں کیا کھانا پکا رہا ہے، آج انہوں نے سبزی پکائی ہے کہ گوشت پکایا ہے، وہ آپس میں لڑے ہیں یا نہیں لڑے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے. یہ تو ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے کہ مائنڈ یور اون بزنس، ڈونٹ انٹرفیئر. دس از اے ویری نیگیٹو ہیبٹ. یہ نیگیٹو ہیبٹ اس لیے کہ جب دوسروں کے کاموں میں آپ دخل اندازیاں کرنا شروع کر دیتے ہو، اور اس حد تک نہیں کہ صرف جاسوسی کرتے ہیں، اس کے علاوہ جا کے دخل اندازی کرتے ہیں کہ ایسے کرنا تھا، تمہیں یوں کرنا تھا، فلانا بولے تو یہ جواب دینا، جو کہ ان سے کہا بھی نہیں گیا، نہ ان کی ضرورت ہے، اور یہ بالکل ایک نیگیٹو ایکٹیویٹی میں پڑ جاتے ہیں. یہ تو ایک اس کا اسپیکٹ ہے. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو میں پازیٹیو کہتا ہوں، اینڈ دیٹ ڈز ناٹ سوٹ ود مائنڈ یور اون بزنس. وہاں پہ مائنڈ یور اون بزنس بالکل ہی غلط بات ہو جاتی ہے، اور میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. 1991 میں جب میں گھر بنا رہا تھا جوہر ٹاؤن میں ایک سڑک پہ، یہ جو کھوکھر چوک سے نہر کی طرف جاتی ہے، کھلی سڑک، نہ کوئی آبادی نہ کچھ، مناسب حد تک سڑک بنی ہوئی تھی، اور میں نے اپنی گاڑی بھگائی اور اٹھا دی سپیڈ. میں 80 90 100 کے اوپر چلا گیا. آگے ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے مجھے زور سے ہاتھ دیا، اتنا اس نے جیسے جذبے سے ہاتھ دیا کہ مجھے تھوڑا سا غصہ اس پہ چڑھا کہ یار یہ کوئی بات ہے لفٹ لینے کا طریقہ، کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ آگے آ کے کھڑا ہو کے مجھے روک دے. لیکن بہرحال میں نے بریک لگا دی، تھوڑی دور آگے میں نکل گیا. وہ میرے پیچھے آیا، مجھے کہتا ہے سر آگے تھوڑی دور جا کے کھڈا ہے سخت. اور چکر یہ تھا کہ وہاں سے کچھ 100-200 فٹ کے فاصلے پہ بالکل سڑک ختم ہو جاتی تھی اور آگے سڑک بننی تھی، وہ جاتا ہے 4-6 فٹ کا اس کا ڈپریشن تھا. اور اگر میں سیدھا چلا جاتا تو گاڑی سمیت میں نے اس ڈپریشن میں گرنا تھا. گاڑی کے ایکسل ویکسل ٹوٹ جانے تھے، پہیے ادھر ادھر ہو جانے تھے، یا کم از کم ڈی ریل ہو کے دائیں بائیں میرے ہاتھ سے نکل جانی تھی، اور پھر جو کچھ ہوتا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے جو اس پہ غصہ چڑھ رہا تھا، اور میں یہ سوچتا کہ ہی شوڈ مائنڈ ہز اون بزنس. واٹ از دس؟ بھائی راہ جاتے ایک بندے کو روک رہے ہو، تمہیں لفٹ لینی ہے، کوئی اور طریقہ کرو، یہ کیا میری سپیڈ رکوا. لیکن جب اس نے مجھے یہ بات بتائی، اس وقت بھی میں جھلایا ہوا تھا،
لیکن جب میں تھوڑا آہستہ سپیڈ میں آگے گیا اور میں نے اس کھڈے کی، اس کے ڈپریشن کی میں نے صورت دیکھی، تو مجھے تو وہ بندہ فرشتہ لگا۔ اور اب اگر وہ بلیو کرتا کہ مائنڈ یور اون بزنس، آگے کھڈا ہے ہوتا رہے، گاڑی تیز جا رہی ہے ہوتی رہے، مجھے کیا، تیز چلا رہا ہے، کھڈے میں گرے گا، دفعہ ہے، مرے گا، مجھے کیا۔ یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے، اور اس ایٹیٹیوڈ کو لے کے جو چلنے والے ہیں وہ کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ اینڈ مائنڈ ون تھنگ، ایک اور بہت بڑا جاگن ہمارے گھروں میں بھی بولا جاتا ہے، مجھے بھی بہت لوگ کہتے ہیں، میں ایز اے ٹیچر عادت بن جاتی ہے لوگوں کو مشورے دینے کی، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مشورہ اگر کوئی مانگے نہیں اور آپ اس کو مشورہ دینا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو بہتر ہے کہ جب تک کوئی مشورہ مانگے نہیں آپ مشورہ نہ دیں۔ میں اس پہ بلیو کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک دفعہ جوہر ٹاؤن کہہ رہا ہوں، میں میرپور خاص میں پوسٹنگ تھی، آئی واز ان فرٹیلائزر، اور میرپور خاص میں ایک دفعہ ایک صاحب، آگے ایک اور جگہ ہے کنری جو مرچوں کی بہت بڑی منڈی ہے، وہاں سے ایک صاحب آئے، انہوں نے، میری واقفیت ہو گئی تھی اپنے اس کاروبار کے سلسلے میں جو کہ میں فرٹیلائزر بیچنے کا کر رہا تھا اس وقت نیشنل فرٹیلائزر میں۔ واٹ اٹ ہیپنڈ دیٹ ہی سیڈ کہ میرے چھوٹا بھائی وہاں پہ کنری اسٹور کے اوپر کلرک لگا ہوا ہے آپ کی کمپنی میں، اور آپ اس کی اگر سفارش کریں تو وہ جونیئر کلرک سے سینئر کلرک ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میری سفارش کون سنے گا بھائی، مجھے تو خود 7 مہینے ہوئے ہیں ابھی جاب پہ آئے ہوئے، اور میں بڑے افسروں کو کیسے جا کے یہ کہوں کہ جناب کسی کو۔ اس نے کہا جی آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ وہ کیسے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس کی سفارش مانی جائے گی۔ خیر ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ فون کریں شاداد پور، ہمارا سٹور تھا وہاں پہ، جو افسران میرے تھوڑے دوست بن گئے تھے، انہوں نے کہا ان کو فون کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب لیکن فون کرنا نہ میرے گھر میں فون نہ کہیں اور۔ اس نے کہا جی آپ ٹرکوں کے اڈے پہ چلیں، وہاں پہ ہمارے تعلقات ہیں، میں آپ کو فون کراتا ہوں۔ چلے گئے۔ اب اس زمانے میں یہ ڈائریکٹ سسٹم بھی نہیں تھا، وہ پہلے آپ بکنگ کرائیں، اس کے بعد وہ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ملا کے دیتے تھے۔ تو وہیں پہ وہ ٹرکوں کے اڈے پہ باہر ایک چارپائی پہ میں بیٹھ گیا، وہ بھی بیٹھ گیا، اور ان کو کہہ دیا کہ یا ملا دو کسی طریقے سے، اور ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ یہ تمہارا جو بھائی ہے جس کی تم سفارش کرا رہے ہو، اس نے کیا تعلیم حاصل کی ہوئی؟ اس نے کہا جی میٹرک ہے۔ میں نے کہا میٹرک میں اس کے نمبر کتنے تھے؟ اس نے بتایا کہ 990 95 کوئی اس کے لگ بھگ 1050 میں سے وہ مارکس ہوتے تھے، تقریباً 1000 سے ذرا کم اس کے مارکس تھے۔ میں نے اسے کہا کہ اتنا لائق ہے، اور فوراً میرے ذہن میں خیال آیا کہ یار یہ غریب ہوگا تو اس نے بھائی لائق بھائی کو آگے پڑھنے کے لیے پڑھا نہیں رہا اور اس کو نوکری کروا دی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، تم غریب آدمی ہو؟ میں ڈائریکٹ باتیں کر لیتا تھا ان سے، اتنے تعلقات تھے۔ اس نے کہا نہیں جی میں اپنے سیٹ صاحب کا منشی ہوں، اور میری اچھی تنخواہ ہے، اور میری اپنی زمین بھی ہے، اور میں مرچ کا کاروبار بھی بیچ میں کرتا رہتا ہوں، میں 2-4 ٹرک خرید کے سٹاک کر لیتا ہوں، بعد میں بیچتا ہوں، میں کہاں سے غریب ہو گیا، میں تو بڑے پیسے۔ میں نے کہا اگر تم غریب نہیں ہو اور تمہارا بھائی اتنا لائق ہے تو تم نے اس کو کلرکی کی نوکری، اسٹور انچارج، ایک وہ ریموٹ ایریا میں وہی ایک ہی بندہ ہوتا تھا، بوریاں گننے کے لیے، بوریاں لوڈ کروانے کے لیے لگا۔ میں نے کہا یہ تم نے اس سے کیوں کروا دیا؟ اس نے کہا جی وہ اصل میں آپ لوگوں نے کمپنی نے اسٹور بنایا، انہوں نے کہا جی کہ مجھے کوئی بندہ دو، میٹرک پاس ہونا چاہیے۔ میں کہا میرا بھائی تھا، میں نے اسی کو آگے کر دیا، اس کو نوکری مل گئی، ہم خوش ہو گئے جب بچے کو نوکری مل گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم بہت زیادتی کر رہے ہو، اگر تمہارے پاس پیسے ہیں اس کو پڑھا سکتے ہو تو یہ بچہ، اس کو ڈاکٹر، انجینئر یا اس کو CSS کرانا، یہ آگے بڑھنے والا بچہ ہے، اتنا لائق ہے، تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اسے خیر میری بات سنی، باقی سٹوری کٹنگ شارٹ کہ کیا ہوا اس کی سفارش۔ کوئی 15 سال کے بعد میں ہیڈ آفس میں آ گیا تھا، اور میں نے ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چلتا ہوا میرے کیبن میں آیا۔ میں نے اس کا پوچھا جی فرمائیے۔ اس نے کہا جی آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی آدمی ہوں۔ میں نام نہیں لے رہا ان کا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پسند نہ کریں ان کی سٹوری اس طرح اوپنلی بتائی جائے۔ ان کہ میں وہی آدمی ہوں جس نے جو آپ سے ملا تھا، اور یہ وہ
او آئی سی. میں بٹھایا, چائے منگوائی, بات چیت سٹارٹ ہوئی. میں نے کہا یار کیسے آئے ہو؟ کہتے جی آپ کو ملنے آئے ہوں. تھوڑی دیر بعد مجھے پھر خیال آیا کہ یہ ہیڈ آفس میں آیا, اس کو کوئی کام ہوگا تو مجھے کام بتائیں, میں اس کا کروا دوں, دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیسے آئے تھے؟ کہتے جی آپ کو ملنے آیا تھا. جب میں نے تیسری دفعہ پوچھا تو مجھے کہتا ہے کہ سر آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو ملنے آیا ہوں؟ میں نے کہا یار میرے اندر کیا خصوصیات ہیں, میں کون سا لیڈر ہوں, میں کون سا امیر آدمی ہوں, میرے میں کیا کہ تم مجھے خاص اتنی دور کنری سے ملنے آئے ہو. اس نے مجھے کہا جی کنری سے تو میں فیصل آباد آیا تھا, کوئی مرچوں کی پیمنٹ لینی تھی تو میں تھوڑا فارغ تھا تو مجھے آپ یاد آ رہے تھے تو میں سیدھا لاہور آیا ہوں وہاں سے آپ کو ملنے. میں کہا یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے ملنے آئے, لیکن اس نے کہا آپ کو شاید یاد نہیں, آپ کا احسان بڑا ہے ہمارے پہ. اب مجھے کوئی احسان یاد نہیں تھا. Then he referred back to that story کہ جو میں نے ٹرکوں کے اڈے پہ بڑے چارپائی کے اوپر بیٹھ کے اس کو کہا تھا کہ بھائی کو پڑھانا. کہتے جی اس کے بعد آپ تو ٹرانسفر ہو کے آ گئے, میں نے اپنے بھائی کو پڑھایا اور بھائی نے جب پڑھا تو آج وہ ڈاکٹر ہے, چیسٹ اسپیشلسٹ ہے اور وہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل میں لگا ہوا ہے. اور ساتھ اس نے کہا کہ آپ کا احسان ہمارے پہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں, یعنی ان کی جو برادری تھی, کہتے اس میں ایک گھر جو تھا وہ بڑے امیر لوگ تھے اور بڑے وہ تھے اچھے پوزیشن میں. اور کہتا ہے اس نے پنجابی میں مجھے کہا, کہتا ہے جی وہ سانو منہ نہیں لاندے سن, یعنی ہمیں منہ نہیں لگاتے تھے, ہمیں گھٹیا سا سمجھتے تھے کہ ایسے ہی ہیں لوگ, تو بہت زیادہ لیفٹ نہیں دیتے تھے, لیکن تھے ذرا دور کے رشتہ دار. کہتے جب بھائی میرا ڈاکٹر بن گیا تو ان کی بیٹی ایک تھی جو ڈاکٹر بنی, اور اس کے بعد کیا ہوا, کہتے جی کہ وہ بھائی میرا اسپیشلسٹ ہے, وہ بچی بھی اپنے فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, اور دونوں وہاں پہ اسلام آباد کے پنڈی میں وہاں پریکٹس بھی کرتے ہیں اور صبح نوکری کرتے ہیں. کہتے جی آپ نے تو وہ کہہ کے ہمارے پہ احسان کر دیا, ہمارا خاندان بنا دیا. اب آپ سوچئے, مائنڈ یور اون بزنس. اگر میں اس وقت سوچتا کہ مجھے کیا ضرورت ہے ان کو پٹھے سدھے مشورے دینے کی کہ بچے کو پڑھاؤ, یوں کرو وہ کرو. جب بھی میں کسی کو کہتا ہوں تو خصوصاً میرے گھر والے کہہ دیتے ہیں آپ چھوڑے نا, کیوں ان کو, اگر وہ پوچھتے نہیں تو کیوں آپ کو ان کو مشورہ دیتے ہیں, لیکن میں دیتا ہوں. یہ وہ مشورہ ہے جس کے ایک خاندان بنا, وہ مشکور اتنا ہوا کہ 15 سال کے بعد اسپیشل مجھے ملنے آیا. اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے کہ دیر آر پلیسز جہاں پہ آپ خام خواہ جاسوسیاں نہ کریں, مائنڈ یور اون بزنس. لوگوں کو پٹھے سیدھے مشورے جا کے نہ دیں, سیاست میں نہ دیں, مائنڈ یور اون بزنس. بٹ دیر آر پلیسز جہاں کہ یو شوڈ ناٹ مائنڈ یور اون بزنس. آپ کو آگے بڑھ کے, اور مشورہ اس کو دینا بہت ضروری ہوتا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو مشورہ مانگنا چاہیے. تو جو نہیں جانتا کہ اس کو مشورہ مانگنا چاہیے وہی تو ہے جس کو مشورہ دیا جائے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. کاروان حکمت. تھینک یو.